الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم. ختم قرآن کا موقع بہت ہی بابرکت موقع یقیناً، اور ختم قرآن کے موقع پر سامعین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ختم قرآن کے فضائل یا قرآن کی فضیلت کو سنیں. تو اسی لیے قرآن کی فضیلت سن کر ہم جب گھروں میں چلے جاتے ہیں اس پر واہ واہ ہو جاتی ہے، عمل کی طرف توجہ کم ہو. آج قرآن کی تعلیمات میں سے صرف 2 باتوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. چونکہ قرآن کریم مکمل ہوا ہے، اس مناسبت سے قرآن ہمارے ساتھ کیا خطاب کر رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کی طرف توجہ ہمیں کرنی چاہیے. تو ایک بات تو یہ ہے، اور وہ دونوں باتیں آج کے زمانے کے اعتبار سے ضروری بھی ہیں. تو آج کل حالات ہیں، حالات کے پیش نظر وہ دونوں باتیں ضروری ہیں. ایک بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان والے کو یہ تعلیم دی گئی ہے، ایمان والے کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ ایمان والے تو نے ایمان لانا ہے غیب پر. الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا ہے. لیکن غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بات آ جائے تو مان لو. آپ سمجھیے گا، غیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر بھی کوئی غیب کی بات بتائے ہم نے کہ ٹھیک ہے. نہیں، ایمان والے کو کہا غیب وہ ماننا ہے جو قرآن سے آیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان سے آیا ہے. ہر غیب کو نہیں ماننا. کیوں کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر کوئی آدمی فاسق آدمی آ کر کوئی خبر دیتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے تو تحقیق کرو کہ درست بھی کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہا، بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ تحقیق کرو. اصل میں ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ، ان کو ایک گاؤں میں بھیجا تھا کہ وہاں بنو مستلق ایک قبیلہ ہے، ان کے پاس جاؤ اور ان سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ. اب ہوا کیا، یہ جب وہاں پہنچے ہیں، اس گاؤں اس علاقے اس قبیلے والوں کے قریب پہنچے تو وہ قبیلے والوں کو پہلے اطلاع ہو چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے، زکوٰۃ وصول کرنے آ رہا ہے. تو وہ سارے کے سارے استقبال کرنے کے لیے باہر آ رہے ہیں. اب ادھر سے انہوں نے دیکھا اور ان کو پرانی باتیں یاد ہے، وہ ہمارا تو بنو مستلق کے ساتھ تو دشمنی چل رہی تھی، جھگڑا چل رہا تھا، لگتا آج میری خیر ہے. اور ایک بندے نے بات کہتے ہیں کہ ایک بندے نے آ کر کے خبر کر دی کہ وہ جناب مجھے مارنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. میں نے کہا اچھا. کہ فوراً وہاں سے واپس ہوئے، مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں جا کر لوگوں کو بتایا کہ بنو مستلق والے مرتد ہو چکے ہیں. پورے مدینہ منورہ میں آواز لگی کہ بنو مستلق والے مرتد ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ پہلے حالات کی تحقیق کرنا، پتہ کرنا کہ آیا باقی مرتد ہوئے یا نہیں، پھر جنگ کرنا ان کے ساتھ. جب خالد بن ولید رضی اللہ وہاں پہنچے، وہاں جا کر تحقیق کی تو انہوں نے بتایا ہم تو اللہ کے رسول کے قاصد کے استقبال کے لیے گئے تھے باہر. اصل پتہ چلا معاملہ کچھ اور تھا. تو غیب کی کوئی خبر بھی آ جائے تو فوراً مان لینا یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، آخری عشرے کے متعلق ایک حدیث وہ گردش کرتی ہے ہر سال. اب تھوڑا اس میں زور کم ہو گیا، تھوڑا لوگوں میں شعور آ گیا.
اور اس شد و مد کے ساتھ چلتی ہے اور لوگ اس کے بارہا مرتبہ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس سال بھی کوئی 3-4 لوگوں نے پوچھا اس سے. وہ کیا ہے کہ جناب والا اگر کسی کی کتنے سالوں کی ہی نمازیں قضا ہوں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کے آخری جمعہ میں ایک خاص ترکیب کے ساتھ 4 رکعت پڑھ لیں تو جتنے سالوں کی بھی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی تو معاف ہو جائیں گی. اب میرے پاس پہنچا اوپر لکھ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بس میں نے پکڑ کے آگے بھی چلانا شروع کر دیا, اس پر ایمان بھی آیا. اب تحقیق ضروری تھی کہ عام کس کی طرف سے یہ بات کس کی طرف سے آ رہی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ان شیطان جو ہے نا, یہ کیا ہے, یہ انسان کی شکل میں آئے گا اور آ کر کے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے, آپ نے یہ فرمایا ہے. اور یہ جو جس نے وہ بات سنی ہوگی آگے لوگوں کو بیان کرے گا. کہا وہ ایک شخص حدیث بیان کر رہا تھا, شکل مجھے یاد ہے, نام پتہ نہیں کون ہے, شکل یاد ہے مجھے کچھ نہ کچھ, نام نہیں پتا, اور وہ حدیث بیان کر رہا تھا, اور وہ شیطان ہوگا جو حدیث بیان کر رہا ہوگا. اس لیے ایسے واٹس ایپ پر کوئی حدیث آ رہی ہے, کوئی بات آ رہی ہے, تحقیق کرو, علماء کے ساتھ تعلق جوڑو. آج ایک لابی ہے جو باقاعدہ طور پر لابی کرتی ہے کہ کس طرح عوام کا تعلق علماء سے توڑا جائے, مختلف انداز سے, مختلف رنگوں سے. اور مزے کی بات بتا کہ میں بڑے دعوے سے بات کر رہا ہوں, مزے کی بات, وہ لوگ اپنے علماء تیار کرتے ہیں, وہ لوگ وہ لابی کرتے ہیں, وہ لوگ اپنے علماء تیار کرتے ہیں. جناب ان کو طالب علمی کے زمانے میں 8 سال پڑھا کر عالم بناتے کہ تم نے کرنا ہمارا کام ہے, تاکہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو دکھائیں مولوی ایسا ہونے نہیں, لوگوں کو دکھائیں. ایک کچھ کلمات کچھ جملے ہمارے کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اور مولوی اگر مولوی ہو, اگر دوسری اگر جنت چڑھ جائے اصل لوٹ جاؤ گے. یا آپ نے سنو وہی کلمہ, کیا مطلب, یہ کلمہ وہ ہے جو میرے دل میں علماء کی نفرت بٹھا رہا ہے. اور یہ مولوی نے دل ایمان ہی کوئی, یہ وہ کلمہ ہے جو مولویوں کی نفرت میرے دل میں بٹھا رہا ہے. اور جہاں کہیں بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے, جس جگہ پہ عوام کا تعلق علماء سے ٹوٹا تو وہاں پر کفر آیا, وہاں پر بے دینی آئی. اس لیے علماء سے تعلق جوڑا جائے. میرے پاس کوئی بات آ رہی ہے, کبھی آتا ہے کہ فلاں کا فرمان, فلاں کا فرمان, بھائی علماء سے پوچھو کہ فرمان ہے کہ نہیں ہے. ایک بات تو ہمارے بزرگ یہ بھی اس کے یقیناً وہ بتائیں گے کہ یہ بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. ایک واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ کیا جاتا ہے اور کچھ سال پہلے تک ہمارے سکول کی نصاب کی کتابوں میں شامل تھا, اور جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ کون سا واقعہ سب نے سنا ہوگا. وہ واقعہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ مکرمہ میں ایک گلی سے گزرتے تھے, اور وہاں پر ایک عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی. سنا نہیں سنا؟ جبکہ حدیث کی کسی بھی مستند کتاب میں یہ بات ہے. عوام کا تعلق علماء سے ٹوٹے گا تو یہی باتیں آئیں گی سامنے, اسی طرح کی باتیں آئیں گی. پھر ایک اور واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, ایک مائی کی گٹی اٹھا کے جا رہی تھی, تو آپ علیہ السلام نے کہا مائی کہاں جا رہی ہو, میں تیرا بدن اٹھا لیتا ہوں. بدن اٹھایا اور اس کے ساتھ چل پڑے. وہ بستی چھوڑ کے جا رہی تھی, باہر پہنچی اور رستے میں باتیں کرتے جا رہی ہے کہ دیکھو بیٹا تم بڑے اچھے لگ رہے ہو, لیکن ایک بات ذہن رکھنا, یہاں ایک شخص آیا جس کا نام محمد ہے, وہ جادوگر ہے,
کتاب میں یہ واقعہ نہیں ہے، نہیں ہے کہیں پہ بھی۔ پھر ہمارے ایک حدیث کے نام پہ چلتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو رمضان کی بات سب سے پہلے مبارکباد کسی کو دے گا اس کے لیے جنت واجب۔ سبحان اللہ، حدیث ہے ہی نہیں، یہ میں چند مثالیں دے رہا ہوں۔ اس سے یہ مثالیں دینے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ پتہ چلنا چاہیے کہ عوام کا علماء سے تعلق کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ مزے کی بات عجیب بات ہے کہ ادھر سے وہ جملے کسے جاتے ہیں کہ مولوی اگر جنت ٹوٹ گئے تو ہم بھی ٹوٹ جائیں گے، مولویوں کو تو دین ایمان ہی نہیں ہے اور مولویوں کی بات تو ماننی نہیں چاہیے۔ اور ادھر جب بچہ پیدا ہو تو مولوی صاحب کو بلاؤ، نکاح پڑھانا ہے مولوی صاحب کو بلاؤ، جنازہ پڑھانا ہے مولوی صاحب کو بلاؤ، بچے کی آمین کہنی ہے مولوی صاحب کو بلاؤ، مردے کو بخشوانا ہے مولوی صاحب کو بلاؤ۔ بھائی مولوی اگر اتنا ہی برا ہے تو جنت جائے گا تو آپ سے زیادہ گناہ گار ہے وہ جنت جائے گا، تم بھی چلے جاؤ گے، تو پھر یہ سارے کام کے تو خود کرو نا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ علم ضروری ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ آج معاملے کے ساتھ میرے گھر ایسا صاحب بہت ہو کہ اسکولوں کے بارے میں کیا ہوتا ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ کیا ریاضی پڑھنا علم حاصل کرنا ہے؟ کیا معاشرتی علوم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ حاصل کرنا فرض ہے؟ مجھے بتائیں نا، شاید میری بات غلط ہو۔ کیا سائنس پڑھنا یہ وہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے؟ نہیں جناب، اپنے دین کے متعلق علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ کریں کہ اپنا تعلق اپنے علماء کے ساتھ جوڑا جائے، تحقیق کی جائے۔ تحقیق علماء سے ہی ہوگی، کسی اور سے نہیں ہوگی۔ کوئی آگے میں خود کتاب پڑھ کے دیکھوں، بلکہ ایک دفعہ کئی دفعہ نا ایک صاحب مجھے کہا کہ میں بخاری شریف کا مطالعہ کرتا ہوں، مجھے کسی نے کہا بخاری کا خود مطالعہ کروں، مولویوں کی بات پر نہ جاؤ۔ میں نے کہا میری بات سنا، میں نے صرف ایک بات میں کہتا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ بخاری شریف اول حدیث سے لے کر آخر حدیث تک خود پڑھ لو ساری، لیکن ایک بار ذہن رکھنا اس کے بعد تم پریشان ہو جاؤ گے۔ اگر علماء کے ساتھ تعلق ہے تو تم پریشان ہو جاؤ گے کہ میں کی کروں۔ میں نے یہ میرا دعویٰ ہے۔ اصل میں علماء دیکھو، ہر بندہ ہر شعبے کا ہر بندہ ہے۔ مجھے بتائیں میرے سر میں درد ہے یا اللہ معاف فرمائے مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، میں کسی جوتے کاٹنے والے کے پاس جاؤں گا یہ مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ مجھے بتاؤ، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا۔ مجھے کوئی اور مسئلہ ہے، مجھے آرکیٹیکٹ کا مسئلہ ہے تو میں کسی آرکیٹیکٹر کے پاس جاؤں گا نا۔ مجھے کوئی اپنی بلڈنگ کا مسئلہ ہے تو میں انجینئر کے پاس جاؤں گا نا۔ لیکن کہتے ہیں یہ جو دین کا علم ہے مولوی میں ٹھیکہ لے لیا، یہ مولویوں کا ٹھیکہ لے لیا کیا کہ دین کا علم مولوی بتائیں گے؟ جناب یہ دین کا علم ہے، یہ کوئی عام علم نہیں ہے، یہ دین کا علم ہے۔ اس کے سیکھنے کے لیے بھی محنت کرنا پڑتی ہے۔ ڈاکٹریٹ کے لیے 4 سال ہے اور دین کے علم کے لیے 8 سال ہے۔ انجینئرنگ کے لیے 4 سال ہے، اصل تو 4 سال ہے، آپ کے تو سارا وقت اس کی بنیادیں ہیں ساری، لیکن علم دین کے لیے 8 سال ہے۔ اس لیے علماء سے تعلق ہوا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرتی ہے جو آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے، وہ ہے حسد۔ بڑی خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ حسد میں ہم سمجھتے کہ حسد میں کیا خطرہ ہے؟ اگر حسد میں خطرہ نہیں ہے تو کاری کرنی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ الحسد کیسے یہ یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم دیکھا کہ معمولی نہیں ہے، نیکیاں ختم برباد کر دیں۔ حسد کی وجہ سے آج ہم حسد کی وجہ سے شکر سے محروم ہوتے ہیں، حسد کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حسد سے منع کیا،
اب یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل، یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ ہم نے جو اپنے فضل سے عطا کیا ہوا ہے، اس بات پہ حسد کرتے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، اچھا اگر یہ بات ہے تو ہم نے ابراہیم کو کتاب بھی دی تھی، حکمت بھی دی تھی، ابراہیم کے آل اولاد کو بہت بڑی بادشاہت دی تھی، کرو حسد۔ حسد سے منع کیا، ایاکم والحسد، آپ نے فرمایا خبردار حسد کے قریب بھی نہ جانا۔ شیر کے قریب جانا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا حسد کے قریب جانا پڑے گا۔ اور کیوں کہ حسد جب پیدا ہوتا ہے، حسد کی ابتدا ہے گناہوں کی۔ اصل میں اس پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا آج چاہتا ہوں جس کی طرف عام طور پہ توجہ نہیں جاتی، حسد کی طرف توجہ نہیں جاتی کہ اتنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ حسد گناہوں کی جڑ ہے۔ حسد پیدا ہوتا ہے تو جھوٹ پیدا ہوتا ہے، حسد سے غیبت ہوتی ہے۔ حسد ہوا کہ حسد ہوا کسی نے گاڑی لی تو نئی گاڑی لی، یا اس کو جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں پر وہ بھی کام کرتا ہوں، اس کو ترقی مل گئی، اب میں حسد کرنے لگ گیا۔ اب میں حسد سے اب اگلا کام کیا ہوگا، میں لوگوں کے ساتھ سامنے اس کی غیبت کرنا شروع کروں، اور سانو پتا جی اور گڈی کی میرے سانو پتا، اور ہمیں پتا ترقی کیسے ہوئی، پتا ہے ہمیں، بس چھوڑو ہمیں نہیں، نہ میری زبان نہ کھولو، زبان تو کھول چکے ہو بھائی۔ پھر اس کے ساتھ تیسرا کام کیا ہوتا ہے کہ اب وہ جب غیبت شروع کی تو ساتھ جھوٹ ملا دیا۔ یہ حسد سے ابتدا ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں حسد کے ساتھ دوسرا، حسد کے اندر 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ حسد کا کیا ہے کہ یہ نعمت مجھے مل جائے، اس کے پاس رہے یا نہ رہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں، نہ رہے تو اچھی بات ہے لیکن رہے نہ رہے مجھے مل جائے۔ دوسرا حسد کا درجہ کیا ہے کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے بالکل، کہ مجھے مل جائے۔ تیسرا جو خطرناک ترین حسد کا درجہ ہے وہ یہ کہ اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، مجھے ملے نہ ملے، اینو نہیں ملنی چاہیے، اس کے پاس یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو حسد سے ابتدا ہوئی، اور یہ حسد آہستہ آہستہ، جیسے لکڑی ہوتی ہے، لکڑی آگ کیا کرتے ہیں، پہلے لکڑی کو کھاتی رہتی ہے، لکڑی ختم ہو جائے آگ ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیتی ہے حتیٰ کہ بالکل بنا ہو۔ ایسے ہی حسد نیکیاں کھا کر حتیٰ کہ کرتے تو نیکیاں بالکل صفر کر جاتا ہے، اور بڑا ذہن میں تھا تو میں تو بڑی نیکیاں کرتے جا رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، وہاں جا کے ترازو کے سامنے کھڑے ہوئے تو صفر کخ نہ ملا مجھے، ساری نیکیاں برباد۔ تو دیکھیں حسد کا ایک جائز درجہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں رشک، رشک کا مطلب کیا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی یا اگر تم نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی، یہ میرے پاس ہونی چاہیے، یہ رشک، اس کو تم نے دی ہے لیکن ایسا مجھے بھی مل جائے، مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے۔ لیکن مزے کی بات کہ رشک بھی ہر جگہ اجازت نہیں دی ہے، رشک کی بھی اجازت نہیں دی کہ ہر جگہ رشک کرنا شروع کر دو، نہیں، رشک کی بھی کہا کہ لا حسد الا فی اثنتین، 2 جگہ پر رشک کر سکتے ہو، رشک بھی زیادہ نہیں کرو۔ کیوں کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس پر میں شاکر ہو جاؤں۔ یہ دیکھیں مزدور ہے، غریب ہے، وہ امیر کو دیکھے گا، اس کے بعد بلڈنگ نہیں کہا، ایک کمال کی کوٹھی میں رہتا ہے، آج 4 گاڑیاں، بیٹے کی الگ گاڑی، اس کو دیکھ رہا ہے، حسد۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ میاں تیرے پاس ممکن ہے اس سے بڑھ کر دینا، تو اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، اس کی گاڑیاں دیکھ رہے ہو، چمک دیکھ رہے ہو، اس سے جا کر پوچھو کہ رات کو نیند نہیں آتی میاں، اس سے جا کر پوچھو میاں تو مزدور ہے، تو 2 روٹیاں کھا کے تسلی سے سو سکتا ہے، وہ سوتا ہی نہیں ہے بیچارہ، تو 2 روٹیاں کھاتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تجھے اچھا بھی کھلا لیتا ہے، اس کے سامنے مٹھائی رکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نہیں کھاتا، شوگر ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا۔
اس کے سامنے بیف رکھ دو، کہتے جی میں نہیں کھاتا، ڈاکٹر نے کہا گوشت نہیں کھانا۔ اس کے سامنے بہترین پراٹھا رکھ دو، کہتے جی میں نہیں کھا سکتا، ڈاکٹر نے منع کیا، تجھے اللہ نے کہا کہ سب کچھ کھا لے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں حسد پیدا ہو تو اپنی نعمتوں میں غور کیا ہے، اللہ نے مجھے کیا بتایا، مجھے اللہ نے کتنی بیماریوں سے بچایا ہوا ہے۔ اس لیے حسد سے بچ کے رہنا۔ تو حسد سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر میرے دل میں کسی کا حسد پیدا ہو رہا ہے تو اپنی نعمت جو اللہ نے مجھے دی، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے سوچ دی ہے، اللہ نے بہترین فکر دی ہے، اللہ نے صحیح اعضاء دیے ہیں، شکر ہونا چاہیے۔ اللہ میرے پاس بڑی نعمتیں ہیں، اگر اس کے پاس مال ہے، میرے پاس مال اور بے شمار نعمتیں ہیں، اور بے شمار نعمتیں۔ اس لیے یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں قرآن سکھا رہا ہے، یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں رسول اللہ سکھا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا تعلق قرآن سے بڑھتا ہے۔ ختم قرآن کا یہ پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا تعلق قرآن سے بڑھ جائے۔ جب قرآن سے تعلق بڑھانے کے لیے لازمی بات ہے کہ قرآن کا علم رکھنے والوں سے تعلق بڑھانا ہے۔ اس لیے میں دونوں باتوں پر توجہ دیتا ہوں۔ قرآن کریم سورت کم از کم یعنی زیادہ نہیں ہو، کم از کم کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کم از کم چند ایک صورتیں، جن میں سے ایک سورت الحجرات لازمت پڑھی جائے، تفصیل کے ساتھ پڑھی جائے سورت الحجرات۔ دوسرے نمبر پہ سورت النور خود بھی پڑھی جائے اور اپنے گھر کے عورتوں کو بھی پڑھائی جائے۔ عجیب اللہ اس کے احکامات نازل ہوئے، ایک ایک لفظ تمام پڑھائی جائے، خود بھی پڑھ جائے۔ یہ کم از کم کرنا چاہیے تو یہ ہے کہ پورے قرآن کو پڑھا جائے سمجھ کر، پورے قرآن کی تفسیر پڑھی جائے، پورا قرآن سیکھا جائے، روزانہ کا 15 منٹ، روزانہ کا آدھا گھنٹہ۔ آج کا اللہ تعالیٰ نے بڑے آسانیاں پیدا کر دی، آنت بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مستند عالم دین اس سے پڑھے۔ تو سورۃ نور کم از کم اور سورۃ الحجرات یہ مرد اور عورت دونوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ افلا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، ایک آیت کی طرف توجہ دلاؤں گا سورۃ نور کی، بس آخری بات کہ سورۃ نور کی ایک آیت ہے، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں کو اس طرح زور سے نہ ماریں کہ ان کی زینت ظاہر ہو۔ اب یہاں پر حیرانی اس بات کی ہوتی ہے، کمال زبان ہے۔ اللہ نے قرآن کریم جو نازل کیا نا، یقین جانے اگر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عمر دے اور اللہ تعالیٰ اس کو عقل اور علم کی عطا کرے، وہ 1000 سال کا کوئی ایک منٹ بھی ضائع کیے بغیر قرآن پہ اگر سوچ کرے تو ہر لمحے ہر منٹ میں کوئی نیا علم اس کو نظر آتا ہے۔ یقین جانے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ پتہ لگے قرآن کیا ہے۔ ایک یہ آئے کہ کہا کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنا پاؤں نہ مارے، پاؤں مار کے زور سے مار کے نہ چلے۔ اچھا اس سے ہوگا کیا؟ لیعلم ما یخفین من زینتہن، وہ جو اپنی زینت چھپا رہی ہیں تاکہ وہ نہ پہچانی جائے۔ تو اس کے بارے میں بعض علماء مفسرین نے لکھا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ایک عورت تھی چھوٹے قد کی، اس نے اپنا قد بڑا کرنے کے لیے وہ کیا ہیل والا جوتا پہن گیا، ایڑی والا جوتا جس کو کہتے ہیں تاکہ بڑی نظر آئے۔ اور یہ ایڑی والے جوتے کی آپ تحقیق کرنا شروع کریں کہ آیا کہاں سے ہے، یہ ہمارے بڑے صغیر کی پیداوار نہیں ہے، یہ ذہن رکھیے گا کہ آیا کہاں سے ہے۔ یہ وہاں سے آیا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایڑی والا جوتا کیوں پہنا جاتا ہے؟ دو وجہ سے پہنا جاتا ہے، یا ایڑی والا جوتا کوئی پہن رہی ہے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے، یا ایڑی والا جوتا پہنا جاتا ہے مالر کے ساتھ، مجھے قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، اسی لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ ایڑی والا جوتا جب عورت پہنتی ہے تو اس کا سینہ اور اس کی سوئی یہ واضح ہو جاتی ہے، اس لیے کہا لیعلم ما یخفین من
زینتہن، جس زینت کو چھپانے کا حکم دیا اس کو یہ نہ ظاہر کریں۔ ایک دوسرا یہ کہ اس کی تفسیر میں یہ بات کی ہے کہ عورتیں اپنے پاؤں میں زیور پہنتی تھیں، اور وہ زیور کو ظاہر کرنے کے پاؤں زور سے بار بار نچلا کرتی ہیں، منع کیا۔ تیسری بات یہاں پر یہ بات ملتی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنی چال ٹھیک کرے، اپنے چلنے کا انداز ٹھیک کرے۔ اپنے چلنے کا انداز کیا بنا؟ اپنے چلنے کا انداز اس طرح بنائے کہ جس سے اس کی زینت ظاہر ہو۔ یہ ہمیں قرآن کی ایک آیت کی طرح بھی طور دکھائی، ورنہ تو قرآن تو بے شمار۔ پھر قرآن کے میں نے کہا کہ نقطہ کیا، ایک نقطہ سمجھے گا بس۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لفظ بحر طلب استعمال کیا پورے قرآن میں 32 دفعہ استعمال آیا پورے قرآن میں، اور لفظ بر، بحر کا معنی سمندر پانی، بر کا معنی خشکی، لفظ بر پورے قرآن میں صرف 13 دفعہ آیا ہے۔ اب 32 اور 13 ملائیں کتنے بنتے ہیں؟ 45۔ اب 32 کا 45 کے اعتبار سے پرسنٹیج اگر نکالے وہ بنتی ہے 71%، اور 13 کی پرسنٹیج اگر 45 کے مقابلے میں 13 کی پرسنٹیج نکالی جائے تو وہ بنتی ہے 29%، جس کو آج سائنس کہتی ہے کہ پوری دنیا میں 71% پانی ہے، 29% خشکی ہے اگر پہلے کریں۔ ایک نقطہ ہے، اس طرح بے شمار قرآن فصاحت سے، بلاغت سے، معانی سے، بدیع سے، ذرا غور تو کرو۔ اللہ کی قسم اگر قرآن کی تعلیمات کا چسکا آپ کو پڑ گیا، خدا کی قسم آپ سب کچھ چھوڑ دیں۔ اس لیے آج سے نیت اور عزم کریں اس رمضان کے بابرکت مہینے میں، اس بابرکت گھڑی میں، کہ ہم نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑنا ہے۔ ہم نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑنے کے لیے قرآن کا علم رکھنے والوں سے بھی تعلق ہے۔ کیا خیر ہے، سارے اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ